کھڑکی کے شیشے پر سادھو کے چہرے کا عکس بہت واضح تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص قسم کی انتہائی خبیث مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں کانٹوں کی سی چبھن اور چہرے پر فتح بندی کے آثار۔ میں نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں مسل ڈالی۔ شاید مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ واقعی وہی ہے، یا شاید میں اسے اپنا وہم سمجھ رہا تھا۔ اس نے قہقہا لگایا، وقار الحسن کے چمتکار ہو تم؟ کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ میری آواز آ رہی ہے تمہیں؟ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں چپ رہوں، مگر پھر میں بول اٹھا، ہاں، میں تمہاری آواز بھی سن رہا ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، بلکہ تمہارے من میں کلبلاتے خبیث منصوبوں سے بھی واقف ہوں۔ میری بات سن کر لمحہ بھر کو اس کے چہرے پر حیرت اور تعجب کے آثار پیدا ہوئے۔ شاید اسے یقین نہیں ہوگا کہ میں واقعی جیتا جاگتا انسان ہوں۔ ممکن ہے وہ سمجھا ہو کہ اس کا جیتا رہی ہوں، اس کا چمتکار ویسا ہی ہے جیسا اس نے کیا تھا، ایک جسم جسے سہارا دے کر بٹھا دیا گیا تھا، جو نہ بات کر سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، اور نہ ہی کچھ سنا سمجھ سکتا ہے۔ وقار الحسن، اس کی سرگوشی گونجی۔ واقعی وہ بہت طاقتور ہو چکا ہے، مگر کتنا مورکھ ہے، بات نہیں سمجھتا، جیون نرک بنا رہا ہے اپنا، تجھے بولتا بنا کر سمجھتا ہے بڑا کچھ کر لیا اس نے۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے خود سے باتیں کر رہا ہو۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی نیک ارادے سے نہیں آیا ہوگا، اس لیے میں نے پاؤں سامنے کی سیٹ پر ٹکا کر اپنی انگلیاں وقار الحسن کی پسلیوں میں گھسا دی۔ وقار الحسن نے کسمسا کر کروٹ لی، میں نے پھر اسے ٹہوکا دیا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، اور پھر میری نگاہوں کے تعاقب میں شاید اس نے بھی سادھو کو دیکھ لیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اسے بھی میری ہی طرح اپنی آنکھوں پر دھوکا ہوا۔ اس نے ایک دو بار آنکھیں ملی اور کھڑکی کے شیشے پر چمکتے عکس کو گھورنے لگا۔ میں نے اس دوران میں اپنے ارد گرد دیکھا، پچھلی سیٹ پر اس موٹے آدمی کے سوا سب بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ کریمو اپنی بائیں ٹانگ کو جا رہا تھا، اس کی آنکھیں مچی ہوئی تھیں، یعنی وہ پوری طرح سویا نہیں تھا، وہ ہماری بات چیت سے اٹھا تھا یا اٹھنے والا تھا۔ سادھو کی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ ان لوگوں نے بھی سن لی ہوگی، اس لیے کہ وہ موٹا آدمی کتاب پکڑے مجھے گھور رہا تھا۔ وقار الحسن، بڑا مان ہے نا تمہیں اپنے چمتکار پہ، وہ متکبرانہ انداز میں بولا۔ کیا چاہتے ہو؟ وقار الحسن نے دبے دبے انداز میں اس سے پوچھا۔ اسے بھی ڈبے میں موجود دوسرے لوگوں کا خیال تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، اور ہاں، مجھے دکھ ہے کہ وہ مورکھ لڑکی مر گئی۔ خواہ مخواہ اس نے اتنا کھڑاک پھیلایا تھا، بے وجہ اتنے کشٹ اٹھائے تھے اس نے، پیش بند حاصل کرنے میں لہو پانی کر گئی اپنا، مگر سب بیکار، سب بے سود۔ لاؤ وہ پیش بند مجھے دے دو، میں 4 جیون اور جینے والا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی کہیں گلی میں یا کمرے کے کسی کونے میں مر جاؤ اور وہ پیش بند پھر کسی بیوقوف کے ہاتھ لگ جائے۔ لاؤ، اس کے بدلے میں تم جو چاہو میں وان کر سکتا ہوں۔ بکواس بند کرو، وقار الحسن نے دانت پیس کر کہا، اور پھر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہ اس موٹے آدمی پر پڑی جو کچھ ترچا ہو کر شاید بولنے والوں کو تلاش کر رہا تھا۔ میں ساکت بیٹھا تھا اور کسی انہونی کا منتظر تھا۔ اس دوران میں کریمو یوں جھٹکے سے اٹھ بیٹھا جیسے اسے کسی نے پکڑ کر بٹھا دیا ہو۔ وہ حمنقوں کی طرح ہم سب کو دیکھ رہا تھا، پھر بولا، یہ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، تم سو جاؤ، میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس نے میری طرف حیرت اور دکھ سے دیکھا، شاید رحیموں سے اس لبو لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ سو جاؤ، اس بار میں نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر لٹانے کی کوشش کی، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نگاہ کھڑکی پر پڑے۔ کوئی زبردستی ہے تیری؟ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور کھڑا ہو گیا۔ عین اس لمحے اس کی نگاہ بھی اس چہرے پر پڑی جو شیشے پر چمک رہا تھا۔ یہ بھوت بھوت بھوت! وہ بے ساختہ چیخ اٹھا۔ اس کی چیخ سن کر وہ موٹا آدمی اپنی دھوتی کستا ہوا اٹھ گیا۔ کیا بات ہے جی، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اسے اس طرف آتے دیکھ کر مجھے کچھ اور تو نہ سوجھا، میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اب میں بھی کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے چیخ رہا تھا، بھوت بھوت! وقار الحسن فوراً ہی میری چال سمجھ گیا، اس نے بھی گھگیانا شروع کر دیا۔ سادھو دانت کچکچانے لگا اور پھر کڑکدار آواز میں بولا، وقار الحسن، جو کچھ مجھے حاصل کرنا ہے وہ تو میں کر لوں گا، مگر اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اب دیکھ لے کہ تو شکتی والا ہے یا میں، یہ دیکھو۔ اتنا کہہ کر اس کے کری ہونٹ ہلنے لگے، آواز انتہائی ناگوار اور الفاظ عجیب و غریب تھے۔ وہ موٹا پہلے تو حیرت سے کھڑکی پر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اچانک اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی اور کریمو کی آوازوں میں دوسری آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ اس موٹے کی ساری فیملی اٹھ گئی تھی اور سبھی یہ تماشا دیکھ چکے تھے۔ سب کی گھگی بندی ہوئی تھی، سب چیخ رہے تھے، بدحواس تھے، ڈبے میں جیسے بھونچال آیا ہوا تھا، مگر میں اور وقار الحسن سادھو کی طرف متوجہ تھے۔ وقار الحسن نے بھی کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک مجھے لگا جیسے میرے جسم سے، یعنی رحیموں کے جسم سے دھواں اٹھنے لگا ہے۔
میں تھوڑی دیر کو بدحواس ہو گیا، مگر جلد ہی میری سمجھ میں بات آ گئی، اس لیے کہ میں نے اپنے جسم کے اندر اپنی ہڈیوں کو کڑکڑاتے محسوس کیا۔ میری پسلیاں، میرے بازو، گھٹنے، ٹخنے سب آوازیں نکال رہے تھے۔ گوشت پوست دھواں بن کر دھیرے دھیرے تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ میری کیفیت کسی سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ یہ سارا منظر کریمو، وہ موٹا اور اس کی بیوی بچے بھی دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کی حالت بہت خراب تھی، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، وہ سب حلق پھاڑ کر چیخ رہے تھے اور پھر ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے۔ کریمو مجھ سے لپٹ کر چیخ رہا تھا۔ اچانک موٹے کی آواز گونجی، زنجیر، زنجیر کھینچو۔ اس کے ساتھ ہی شاید کسی نے زنجیر کھینچ دی۔ دوسرے ہی لمحے ریل گاڑی کے بریک چرچرانے کی آواز آنے لگی۔ ڈرائیور نے شاید ایمرجنسی بریک دبا دیے تھے۔ سادھو کے غیر مانوس الفاظ کی گونج ساری آوازوں پر حاوی تھی اور وقار الحسن کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار تھے۔ اس کے چہرے کی کھال لرز رہی تھی، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ بغیر آواز نکالے کچھ پڑھ رہا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے سادھو بازی لے جائے گا۔ یہ اس لیے کہ میں نے اپنے جسم میں تھوڑ پھوڑ محسوس کر لی تھی۔ میں بیٹھا نہیں رہ سکا تھا بلکہ گر گیا تھا۔ میں نے خود پہ نگاہ ڈالی۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے لیے تو کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ میں سب کچھ جانتا تھا، مگر دوسرے لوگوں کے لیے یہ ان کی زندگی کا خوفناک اور پراسرار ترین واقعہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک جیتا جاگتا آدمی کھڑا تھا اور اس کے بدن کے اعضاء دھواں بن کر تحلیل ہو رہے تھے۔ پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے بلکہ چیختے ہی چیختے فرش پر پڑا رحیمو آدھا رہ گیا تھا۔ اس کا دایاں بازو، بائیں ٹانگ، دائیں طرف سے سینے کا حصہ غائب ہو چکا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اندر ساری ہڈیاں ٹوٹ کر ڈھیر بنتی جا رہی ہوں۔ کریمو تو چیخ چیخ کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس موٹے کی بیوی نے دونوں بچوں کو گود میں چھپا لیا تھا اور خود ابھی تک چیخ رہی تھی، گھگیا رہی تھی، رو رہی تھی۔ وہ موٹا گاڑی کی رفتار کم ہوتے دیکھ کر دروازے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ اس کی حالت سے لگتا تھا جیسے وہ چلتی ہوئی گاڑی سے چھلانگ لگا دے گا۔ اس کی بیوی اسے پکار رہی تھی مگر وہ جیسے بہرا ہو چکا تھا۔ اور پھر رحیمو کی جگہ ہڈیوں کا ڈھیر رہ گیا۔ میں آزاد ہو گیا تھا۔ اس تمام کھیل میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، شاید اس لیے کہ یہ بدن تو یوں ہی نظر کا دھوکا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ عین اس لمحے کریمو کو ہوش آ گیا۔ اس نے اپنے بھائی کی جگہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بلکہ ہڈیوں کا ڈھیر پڑا دیکھا تو اپنے حواس مکمل طور پر کھو بیٹھا اور اس نے ایسی حالت میں ریل سے چھلانگ لگا دی۔ ریل گاڑی رک گئی تھی۔ بہت سے لوگ جو ارد گرد کے ڈبوں میں تھے وہ گاڑی کے رکتے ہی ادھر بھاگ آئے تھے۔ میں چپ چاپ وقار الحسن کے اندر اتر گیا۔ وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر اب بھی آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ تو اس سے بھی بے خبر تھا کہ اب سادھو غائب ہو چکا ہے، اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ لوگ کریمو کو چھلانگ لگاتے دیکھ چکے تھے۔ جہاں گاڑی رکی تھی وہاں ایک ہنگامہ تھا۔ لوگ موٹے اور اس کی فیملی سے پوچھ رہے تھے۔ عورت بے دم پڑی تھی، بچے منہ پر ہاتھ رکھے اب بھی چیخ رہے تھے اور وہ موٹا پھولی ہوئی سانس کے دوران لوگوں کو اس پراسرار واقعے کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ وقار الحسن، سب بیکار ہے۔ میں نے سرگوشی کی اور وقار الحسن چونک اٹھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ بہت سے لوگ، گارڈ اور ریلوے کی پولیس سب اندر گھس آئے تھے۔ کچھ لوگ نیچے پڑے کریمو کو دیکھ رہے تھے جو شاید مر چکا تھا۔ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا اور گردن مڑی ہوئی تھی۔ وہ موٹا وقار الحسن کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہا تھا۔ چاروں طرف کھڑے لوگ پوچھ رہے تھے کہ میاں کیا ہوا ہے۔ ہڈیوں کا ڈھیر دیکھ کر مجمع کائی کی طرح چڑھ گیا تھا مگر سب کی نگاہیں اسی ڈھیر پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے وقار الحسن سے کہا کہ وہ بھی جلدی بے ہوشی کا ڈرامہ شروع کر دے۔ اب ایک ہی طرح بچت تھی کہ ہم بھی دہشت زدہ ہونے والوں میں شامل ہو جائیں۔ کریمو زندہ نہیں تھا کہ اس ہڈیوں کے ڈھیر سے ہمارا کوئی تعلق ثابت کر سکے۔ وقار الحسن نے فوراً میرے کہنے پر عمل کیا اور لڑکھڑا کر گر گیا۔ میں نے اس کا بدن چھوڑ دیا، کریمو کے پاس پہنچا جہاں پولیس کے لوگ اور دوسرے مسافر اسے گھیرے کھڑے تھے۔ وہ واقعی مر چکا تھا۔ موٹا بدحواسی میں بتا رہا تھا کہ کیا ہوا تھا اور اس نے کیا دیکھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے بیوی اور بچی بھی ہوش میں آ گئے۔ کچھ لوگ وقار الحسن کو بھی پانی کے چھینٹے ڈال کر ہوش میں لے آئے۔ پولیس نے جلد ہی ہڈیوں کا وہ ڈھیر اٹھا لیا۔ وہیں ضروری کارروائی ہوئی اور اس کے بعد اس موٹے اور وقار الحسن کو تاکید کر دی گئی کہ امروہہ کے اسٹیشن پر اتر کر وہ تھانے میں اپنا بیان لکھوا کر ہی کہیں اور جا سکیں گے۔ اس تمام کارروائی اور ہنگامے میں 2.5-3 گھنٹے لگ چکے تھے۔ گاڑی آگے بڑھی تو کچھ سکون ہوا۔ وقار الحسن نے فوری طور پر صرف اتنا ہی بیان دیا تھا کہ وہ اکیلا سفر کر رہا تھا اور رحیمو اور کریمو کو ذاتی طور پر جانتا نہیں تھا۔ وہ دونوں بھی اس کے لیے اس طرح انجان مسافر تھے جیسے وہ ہندو اور اس کی فیملی۔ اب اسے اتنا وقت مل گیا تھا کہ ہم اچھی طرح سوچ سمجھ سکتے تھے کہ ہمیں امروہہ پہنچ کر کیا بیان دینا ہے۔ موٹے نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ دونوں وقار الحسن کے ساتھ تھے مگر وقار الحسن نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس نے ان دونوں سے صرف رسمی گفتگو کی تھی جو لوگ عام طور پر اپنے ہمسفر سے کرتے ہیں۔ بہرحال اس دوران میں ہم یہ طے کر چکے تھے کہ وقار الحسن کو وہاں سے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے کہ وہ ان دونوں کو نہیں جانتا تھا۔
وہ بھی دوسرے مسافروں کی طرح مراد آباد سے یا اس سے پہلے سے بیٹھے تھے۔ اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں کہنا ہے۔ گاڑی چلی تو موٹا وقار الحسن کو گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ میں نے وقار الحسن سے کہا کہ وہ اس سے بات چیت کر کے اس کے دماغ سے یہ بات نکالنے کی کوشش کرے کہ وہ دونوں اس کے ساتھی تھے۔ ابھی کافی راستہ پڑا تھا۔ وقار الحسن نے اس موٹے سے بات چیت کرنا شروع کی۔ پہلے وہ بہت اکھڑا اکھڑا اور خوفزدہ رہا، مگر جلد ہی اس نے غیر ارادی طور پر تسلیم کر لیا کہ وقار الحسن ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کے بچے بھی جو اب تک ڈرے بیٹھے تھے اب قریب سرک آئے تھے، اور لڑکی آنکھیں پھیلائے کہہ رہی تھی، مسٹر وقار، وہ جو دھواں بن کر گیا تھا نا، وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ مجھے کھا جائے گا۔ مجھے تو اسی وقت سے اتنا ڈر لگا تھا۔ میری سکس سینس اتنی تیز ہے کہ میں اکثر ہونے والی باتیں ممی کو بتا دیتی ہوں۔ بولو ممی۔ اس نے ماں سے گواہی دلانا چاہی۔ اس روز جب ڈیڈی کا فون آیا تھا آفس سے، جب وہ گھبرا گھبرا کر بات کر رہے تھے، تو میں نے تم کو بولا تھا کہ ضرور ڈیڈی کا کوئی نقصان ہو گیا ہے۔ اس کی ماں نے بغیر سنے اور سمجھے سر ہلا دیا اور پھر بولی، مسٹر وقار، وہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا، کوئی بہت خطرناک آدمی لگا تھا، کوئی جادوگر۔ میرا جی چاہا کہ اس کی چٹکی لے لوں۔ اب رحیمو ایسا بھی نہیں تھا، سیدھا سادہ معصوم اور بھولا بھالا سا لڑکا تھا۔ وہ بے وجہ اپنی اہمیت جتانے اور خود کو واقعے سے منسلک کرنے کے لیے فضول باتیں کر رہی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہوا میں ہاتھ چلا رہا تھا۔ آئی تھنک کہ وہ پاگل تھا، ایک دم پاگل۔ میرا خیال ہے کہ اس پر ضرور کسی نے جادو کیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں، وہ بھگوان، ایسی خطرناک آنکھیں میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے دونوں گالوں کو چھوا اور آنکھیں میچ لی۔ اس کی یہ ادا مجھے بہت اچھی لگی، مگر اس کے جھوٹ پر مجھے بہت غصہ آ گیا۔ میں نے اسے بہت پیار سے دیکھا تھا، نہ ہی ہوا میں ہاتھ چلا رہا تھا، مگر اس وقت تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی ماں، اس کا ڈیڈی اور اس کا بھائی ایسے اس کی طرف متوجہ تھے جیسے اس سارے جادو میں اس کا ہاتھ ہو اور وہ کوئی بہت بڑی مہان ہستی ہو۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ گیتا میں کہے اشلوک کے برابر ہو۔ تمام راستے ایسے کٹا جیسے لمحوں کا فاصلہ ہو۔ عجیب پراسراریت سے قائم رہی، مگر اتنا ضرور ہوا کہ جب ہم امروہہ کے اسٹیشن پر اترے تو وہ پوری فیملی وقار الحسن کی مٹھی میں تھی۔ وہ لوگ یہ تک گواہی دینے کو تیار تھے کہ وقار الحسن ان لوگوں کے ساتھ تھا، اور وہ دونوں عجیب و غریب آدمی پتہ نہیں کون تھے اور ایک کونے میں سکڑے بیٹھے رہے۔ نہ انہوں نے وقار الحسن سے بات کی اور نہ ہی وقار الحسن نے انہیں آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا، خصوصاً وہ موٹا جو مجھے اور وقار الحسن کو آپس میں باتیں کرتے دیکھ چکا تھا، اور جب ہم دونوں کھڑکی کے شیشے پر نظر آنے والے سادھو سے بات کر رہے تھے تو بھی وہ ہماری طرف متوجہ تھا۔ یہ بات ہی بھول چکا تھا۔ ہمیں اس کی باتوں سے اتنا چین ضرور ہو گیا تھا کہ اس نے کھڑکی کے شیشے پر نظر آنے والی سادھو کی مکروہ شکل نہیں دیکھی تھی، البتہ آواز سنی تھی، اور وہ اس کو بھی رحیمو یا کریمو سے منسوب کر رہا تھا۔ بہرحال جو حقیقت اس نے دیکھی یا محسوس کی تھی اسے وقار الحسن نے اپنی باتوں سے گڈ مڈ کر لیا تھا۔ ہم ان لوگوں کی طرف سے اب بالکل مطمئن تھے۔ امروہہ کے اسٹیشن پر بھی ہمیں ایک لمبی قانونی کارروائی سے گزرنا پڑا۔ پھر وقار الحسن نے پولیس کو کارروائی کے مطابق اپنا ایڈریس لکھوا دیا اور یہ بھی تاکید کر دی کہ اس کی بہن کی شادی ہے۔ وہ ایسے وقت میں اس ہولناک حادثے یا واقعے کی اطلاع گھر پر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اگر کسی کام سے اسے بلانے یا کچھ پوچھنے کے لیے پولیس کو بھیجا جائے تو سادہ لباس میں ہو، تاکہ وہاں اس کی بے عزتی ہونے یا سراسیمگی پھیلنے کا امکان نہ ہو۔ پولیس آفیسر نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پولیس کے محکمے میں جس طرح کی اکثریت ہے یا جو رویہ ہے وہ اب سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ لوگ شرفا کی عزت کا پورا خیال کرتے تھے، کسی کو بیجا تکلیف نہیں دیتے تھے، اور کبھی ان کے گھر پر وردی میں جا کر انہیں ہراساں نہیں کرتے تھے۔ ہاں، تو ساری کارروائی پوری ہونے تک رات ہو چکی تھی، شاید 9 ساڑھے 9 بج چکے تھے۔ اس وقت کی پہر بھیگی رات کا پہر کہلاتا تھا۔ مغرب کے بعد ہی لوگ گھروں میں چلے جاتے تھے اور عشاء کی نماز پڑھتے ہی سونے کو لیٹ جاتے تھے۔ وقار الحسن کے گھر کا بھی یہی چلن تھا، مگر آج کل شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اگلے روز جہانی آپا کو مائیوں بٹھانا تھا، اس لیے جب ہم حویلی پہنچے تو وہاں خاصی چہل پہل تھی۔ پوری کوٹھی میں چراغا کا سا سما تھا۔ اماں وقار الحسن کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ اگلے روز مائیوں کی رسم کے لیے آنے والی سمدھن کو سونے کے گہنے پہنچانا تھے اور گہنے وقار الحسن کو لانا تھے۔ یوں بھی اتنا زیور تھا کہ وہ پریشان ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے وقار الحسن کو تاکید کی تھی کہ وہ رات کا سفر نہ کرے۔ اس نے بھی رات کا سفر تو نہیں کیا تھا، اگر یہ سارا چکر نہ چلا ہوتا تو ہم زیادہ سے زیادہ مغرب تک یا اس سے پہلے ہی پہنچ چکے ہوتے۔ ہم پہنچے تو اماں کی جان میں جان آئی۔ تایا کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا، مگر جلد ہی وہ سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے بڑے غور سے وقار الحسن کا چہرہ دیکھا جو اماں کو اٹیچی کیس میں سے زیور نکال کر دے رہا تھا۔ اماں کا سارا دھیان زیور پر تھا۔ اسے لیتے ہی وہ انتظامات کے بارے میں بتانے لگی، کیا کیا ہو گیا ہے اور کیا کیا ہونے سے رہ گیا ہے، وقار الحسن کو کیا کرنا ہے، کون سے کام ادھورے پڑے ہیں۔ وہ یہ سب بتانے میں مصروف تھی اور تایا وقار الحسن کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یک بیک وہ چونکے اور پھر کھنکار کر بولے، دلہن، بچہ تھکا ہوا آیا ہے، وہاں بھی تو فارغ نہیں بیٹھا رہا ہوگا،
پھر سفر کی تھکن بھی ہے، اسے چائے پانی کو پوچھو، کھانے کا انتظام کرو۔ یہ بکھیڑے تو یوں چٹکی بجاتے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ میں نے مطلوب کے بچوں کو بلوایا ہے، آتے ہی ہوں گے، کچھ ذمہ داریاں انہیں بھی دے دو۔ او ہاں بھائی صاحب، میں تو بالکل گھن چکر بن کر رہ گئی ہوں۔ میں نے بھی دوپہر سے کھانا نہیں کھایا، یہی سوچتی رہی کہ بس ابھی کھاتی ہوں۔ شام ہو گئی تو سوچا کہ بس اب وقار الحسن آنے والا ہوگا، اس کے ساتھ کھا لوں گی، مگر دیکھیے تو اسے بھی نہیں پوچھا۔ اتنا کہہ کر اماں وقار الحسن کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، جاؤ تم منہ ہاتھ دھو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں تیزی سے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔ یہ چھوٹا برآمدہ تھا جس کے دائیں طرف صحن اور بائیں طرف کمروں کے دروازے تھے۔ اماں والے کمرے میں جہانی آپا اور خاندان کی دوسری لڑکیاں تھیں۔ اس کمرے کے دروازے پر گیندے کے پھولوں کی لڑیاں جھول رہی تھیں۔ دوسرا کمرہ جو بہنوئی کا تھا، اس پر تائی اماں خاندان کی دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چچی، غلام رسول کی بیوی اور مطلوب چچا کی بیوی اماں کے ساتھ باورچی خانے کے سامنے پلنگوں پر بیٹھی تھیں۔ رشید چاچا باہر کے کاموں میں مصروف تھے۔ خاندان میں مطلوب چچا کی فیملی کے علاوہ اقلیمہ تائی کی دونوں بچیاں، دونوں بیٹے اور ایک بہو آئی ہوئی تھی۔ غوثیہ پھپھو اپنی اولاد کے ساتھ دہرادون سے آ گئی تھیں۔ حکیم علی احمد کو تایا نے بسرار بلوایا تھا، اس کی دونوں بیٹیاں اور بیٹے بھی آئے ہوئے تھے۔ حکیم علی احمد البتہ واپس گھر چلے گئے تھے، انہیں اپنے بستر کے سوا اور اپنے گھر سے باہر نیند نہیں آتی تھی۔ یہ تمام کچھ تھا، مگر وقار الحسن اس ہنگامے سے دور تایا کے پاس پڑے پلنگ پر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اٹھو بیٹا، تمہاری اماں کھانا لے آئی ہیں، تم ہاتھ منہ دھو۔ کچھ دیر بعد تایا نے اس کے پریشان بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ وقار الحسن نے آنکھیں کھول کر تایا کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں بے پناہ تھکن کے آثار، آنسوؤں کے سمندروں کا سا سکوت اور گہرائی تھی۔ ایک ایسے شور کا صرف احساس جو نہ سنائی دیتا ہو، دکھائی بھی نہ دیتا ہو، صرف محسوس ہوتا ہو۔ کیا بات ہے بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ سب کچھ، کوئی بات، کوئی خطرہ، کوئی پریشانی؟ وہ یہ پوچھتے پوچھتے ہی گھبرا گئے تھے۔ وقار الحسن اٹھا۔ نہیں تایا، یوں ہی، تھکن بہت ہے، لگتا ہے بہت لمبا سفر طے کیا ہے، برسوں سے سفر پر ہوں، پیروں کی تھکن جیسے روم روم میں بس گئی ہو۔ سفر اور صرف سفر، نہ ختم ہونے والا مسلسل سفر۔ وقار الحسن بولتے بولتے پھر لیٹ گیا۔ واقعی اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ میں، اس کے بدن کی ہر حرکت میں، اس کی آنکھوں کی ہر جھپک میں بے پناہ تھکن تھی۔ وہ مسلسل سفر میں تھا، یہ اس نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ وہ تو 8 برس کی عمر سے ہی سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ خوف اور دہشت کا سفر، جہاں راستوں نے پلٹ پلٹ کر اسے کئی بار ڈسا تھا، جہاں سراب کی طرح جھلملاتی ہوئی منزل بار بار اپنی چھپ دکھا کر دھندلکوں میں کھو جاتی تھی، جہاں اس کے ساتھ سفر کرنے والی ہر امید کی کرن پراسراریت کی نظر ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت ایک ایسے مسافر کی طرح لٹا پٹا بیٹھا تھا جو ایک بے مقصد سفر میں اپنا سب کچھ ہار چکا ہو، جسے نہ منزل ہی ملی ہو نہ راستہ، جو بے وجہ جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر منزل کی سمت سے جانے والے راستے ہی کو تلاش کرتا رہا ہو اور ناکام لوٹ آیا ہو۔ وقار الحسن نے اتنا کچھ کیا، آبلا پائی کی، دن کا چین اور راتوں کی نیند تج ڈالی، اپنی ذات میں برستی بوندوں کی ٹھنڈک محسوس کر پایا، نہ محبت اور نفرت ایسے جذبوں کی سچائی ہی پا سکا، نہ رشتوں کا حق نبھا پایا، نہ دشمنی کی آگ کو ٹھنڈا کر پایا۔ وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکا، یوں جیسے صدیوں پہلے جس جگہ کھڑا تھا اب بھی وہیں ہو، جیسے اپنی ذات کا ہر دکھ گہری رات کے زخمی ہاتھوں میں چھوڑایا ہو، جیسے اپنی ہر امید، ہر خواہش کا چراغ حالات کی تیز آندھی کی پیشانی پر ٹکا دیا ہو۔ میں سوچ رہا تھا، دیکھ رہا تھا اور اپنے دل میں لہریں سی اٹھتی محسوس کر رہا تھا۔ آج میں نے ایمانداری سے، پوری ایمانداری سے اپنے اندر وقار الحسن کا دکھ محسوس کیا تھا۔ مجھے دکھ تھا کہ وقار الحسن نے اپنے گرد ایسی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں جن کا مقصد قطعی اسے محفوظ کرنا نہیں ہے۔ وہ دیواریں محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھینچی گئی ہیں، صرف اور صرف اتنا سننے کے لیے کہ وقار الحسن بہت شریف اور نیک لڑکا ہے۔ اس ایک جملے کو سننے کی تسکین اس کا سب کچھ چھین لے گئی تھی۔ کتنا بڑا سودا کر رہا تھا وقار الحسن، کس قدر خسارے کا سودا تھا یہ، اور وقار الحسن کو قطعی احساس نہیں تھا، اسے قطعی ادراک نہیں تھا کہ اس کی اپنی ایک زندگی ہے، اس کی الگ ذات ہے، اس کا کردار اور اس کی سوچ ہے، اس کی خواہشات اور امنگیں ہیں، سارے جذبے ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے، نیک ہوں یا بد، ان کا تعلق اس کی ذات سے ہے، اور اگر ذات سفر کرے گی، اپنے ارتقاء کی طرف بڑھے گی، تو اسے سب جذبے، سارے احساسات بھگتانے ہیں، سب پرکھنے ہیں۔ وہ ان جذبوں کو اپنے اندر سے نکال کر انسان نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی یہ جذبے اس سے باہر اپنی کوئی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور میں یہی اسے بتانا چاہتا تھا کہ نیک اور بد کا، اچھے اور برے کا وہ فلسفہ جو لوگوں نے خالی لمبی دوپہروں میں حقہ پیتے ہوئے برگد
یا نیند کی گھنی چاہوں کے نیچے بیکار لیٹے لیٹے تخلیق کیا تھا وہ غلط تھا، غلط ہے اور غلط رہے گا۔ وہ انسان ہے، اسے انسان ہی بن کر رہنا ہوگا۔ اگر لوگ دوسروں کے تجربے اور مشاہدوں سے کچھ حاصل کر لیا کرتے تو پہلے بھی تو نیک لوگ گزرے تھے، ان کی جزا اور بروں کی سزا دیکھ کر دنیا عبرت پکڑ چکی ہوتی، سبق حاصل کر چکی ہوتی۔ معاف کیجیے گا، میں یہ سب اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وقار الحسن بھٹک جائے، نہ میرا یہ مقصد ہے کہ انسان کو برا کرتا رہنا چاہیے۔ میں تو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسے کم از کم اپنے سیدھے سادے جذبوں کو تو پھرکنے کا حق ہے۔ مثلا اسے محبت کرنے کا حق ہے، وہ محبت کر سکتا تھا، اسے شگفتہ سے پیار تھا، وہ محبت کر رہا تھا، مگر اس جذبے کی لطافت سے لطف اندوز نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے گناہ تصور کر رہا تھا کہ وہ شگفتہ کو دیکھے، اس سے باتیں کرے یا اسے چھو لے، یا چمپا جس نے جو اسے لذتوں کی آگاہی عطا کی تھی، اسے وہ گناہ کہہ رہا تھا۔ ممکن ہے آپ مجھ سے متفق نہ ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے وقار الحسن متفق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ بھی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک بات کا مجھے یقین ہے کہ آپ کا نفس امارہ میری تائید ضرور کرے گا نا؟ میں شاید فضول باتوں میں پڑ گیا۔ خیر، میں تو یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت وقار الحسن کی حالت تو مجھے بھی پگھلا گئی۔ میں نے سوچا کہ اسے تبدیل کرنے میں قطعی جلدی نہیں کروں گا، وہ واقعی بہت تھک گیا تھا، مجھے اس کی مدد کرنا چاہیے تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اسے ہمت دلائی، وقار الحسن تم گزرنے والے لمحوں کا راز فاش کرنا چاہتے ہو کیا؟ نہیں، اس نے گہرا سانس لیا۔ تو پھر ہمت کرو، تمہاری حالت دیکھ کر تایا پریشان ہے، انہیں شبہ ہے کہ کچھ ہوا ہے، ان کے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں۔ اٹھو، اگر یہ حالت اماں نے دیکھ لی تو ابھی سارے گھر کی خوشیاں ساکت ہو جائیں گی۔ میں اور وہ اندر ہی اندر باتیں کر رہے تھے اور تایا نم آنکھوں سے اسے تک رہے تھے۔ اٹھو بیٹا، کھانا کھا کر سو جانا، صبح دیکھی جائے گی، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ اس بار وقار الحسن دھیرے سے مسکرایا اور اٹھ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی اماں کھانا لے کر آ گئی۔ تایا نے موقع غنیمت جان کر کہا، دلہن، اتنے سے بچے پر اتنی ذمہ داریاں پڑ چکی ہیں کہ بچے کے چہرے کی تر و تازگی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ پھر جو عذاب اس نے بھگتے ہیں وہ بھلا کب کسی نے بھگتے ہوں گے؟ پھر بھی اس نے کبھی اف نہیں کی، اسے اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہے، وہ جانتا ہے کہ دلہن کو بیانا آسان نہیں ہے۔ تم ایک دم آتے ہی اس پر کاموں کا بوجھ مت ڈالو، کھانا کھا کر سو جائے گا، صبح جو چاہو کام بتا دینا، مگر ابھی کسی ادھورے کام کا ذکر نہ کرنا۔ ہاں بھائی صاحب، میں جانتی ہوں اس کی تکلیف کا احساس مجھے نہیں ہوگا تو پھر میں ماں ہی کب رہوں گی؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اسے کھڑا کر دوں، سویرے ہی وہ دیکھ بھال کرے گا سب کاموں کی۔ اللہ خوش رکھے، اتنی سی بات تھی، انہوں نے خوش ہو کر کہا۔ دور سے آتے ہوئے وقار الحسن کی نگاہیں انہی کے چہرے پر تھیں۔ میں نے جو اسے تایا کے بارے میں بتا دیا تھا، وہ آیا اور پھر کھانا شروع کر دیا، پھر بولا، اماں سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، بڑی رونق ہو گئی ہے حویلی میں، ایسی رونق تو برسوں سے ناپید تھی۔ یہ نیک شگون ہے، ورنہ میں نے کتنی شادیاں ایسی دیکھی ہیں کہ سارے دھوم دھڑکے کے باوجود خاک اڑتی محسوس ہوتی تھی۔ اماں خوشی سے نہال ہو کر بولی، ان کے چہرے پر ایک ایسا اطمینان تھا جو وقار الحسن اور میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ جیسے سارا ماضی بھلا چکی تھی، انہیں کچھ بھی یاد نہ تھا۔ بچی کو ہنسی خوشی رخصت کرنے کا تصور ان کے اندر ڈھیروں توانائی بھر گیا تھا۔ وقار الحسن کا جی خوش ہو گیا، اس کے چہرے کی تمام تھکن سمٹا کر اس کی آنکھوں تک محدود ہو گئی۔ باورچی کا اور قناتوں کا انتظام کر لیا؟ چاول اور گیہوں کا کیا ہوا؟ اس نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ باقی تو سب ہو گیا ہے، بس یہی دو کام رہ گئے ہیں۔ رشید چاچا کل چاول کی بوریاں لے آئیں گے، بکرے والا پرسوں بکرے بھی دے جائے گا، گیہوں آ چکا ہے، چکی پر بھیجنا ہے، اب سویرے تم دیکھ لینا، بس سمجھو کہ سب کچھ نمٹ گیا۔ اتنے بہت سے کام تھے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر اللہ کا کرم ہے، پتہ بھی نہیں چلا۔ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی گیہوں نہیں پسے، چاول نہیں آئے، بکرے نہیں آئے، پھر کل مانجھے میں کیا ہوگا؟ وقار الحسن نوالا توڑتے توڑتے رک گیا۔ اماں نے نوالا نگلا، کل کا تو سارا انتظام ہے، باورچی کو چیزیں بھی گئی، سویرے تاج الدین قصائی گوشت بھی پہنچا دے گا، اس کی تم فکر نہ کرو، یہ سب کچھ تو تمہارے تایا ہی کر چکے۔ حکیم علی احمد کے بیٹے سعید اور مطلوب بھائی کے بچوں نے بڑا سنبھالا۔ یہ سنتے ہی وقار الحسن مطمئن ہو گیا۔ تایا دھیرے سے مسکرائے، میاں دیکھنے میں ہم بوڑھے لگتے ہیں، ہڈیوں میں گودا تو ویسے ہی جمع ہوا ہے، جوانی بھی ابھی گئی نہیں ہے، تمہاری تائی ٹھیک ہوتی تو ایسی خاک بھی اڑتی نہ دکھتی تمہیں۔ انہوں نے لہجے کو شوخ بنانے کی کوشش کی، مگر ان کے لہجے کی شوخی کے پیچھے سنسکاریاں سے ابھر کر معدوم ہو گئی۔ لمحہ بھر کو اماں اور وقار الحسن کے چہرے پر بھی رنگ آ کر گزر گیا۔ بھئی یہی زندگی ہے، غم، خوشی، دکھ، درد سبھی کچھ آتا ہے، آدمی ختم تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو چلتا رہتا ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ وقت بہت بڑا مسیحا ہے یا وقت سب سے بہتر مرہم ہے،
وہ غلط نہیں ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ اس نے جذبوں کو گہرا ہونے اور پھر مدھم پڑ جانے کا جو سسٹم بنایا ہے اسے لمحوں سے باندھ دیا ہے، تو جب وقت گزرتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بچپن میں لگی ہوئی چوٹ یا زخم جس میں سے بہت سا خون بہا ہو اور بچے کو بڑی تکلیف ہوئی ہو، وہ بڑے ہونے پر کب یاد رہتا ہے؟ سب بھول جاتا ہے۔ یہ نسیاں کا مرض آدمی کے لیے آب حیات ہے، بڑا فائدہ مند، سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئے، پھر انہوں نے سر اٹھا کر ماں اور وقار الحسن کو دیکھا۔ دونوں ہاتھ روکے ان کی باتیں سن کر مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر اب تم لوگ ترس کھانا چھوڑ دو۔ میں ٹھیک ہوں، خوش بھی ہوں اور سب کچھ بھول چکا ہوں، اسی لیے خوش ہوں۔ مگر تایا، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ وقار الحسن بوکھلا گیا، اماں کے چہرے پر بھی تردد پھیل گیا۔ ہاں ہاں، میں جانتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس یوں ہی کہہ رہا ہوں۔ کھانا کیسا تھا یہ بتاؤ تم، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ شاید ماحول کی گھمبیرتا کو محسوس کر گئے تھے۔ اچھا تھا، وقار الحسن اچانک تبدیل ہو جانے والے موضوع پر گڑبڑا گیا۔ جانتے ہو کس نے بنایا ہے؟ انہوں نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ بے وقوفوں کی طرح بولا۔ تمہاری چچی نے بھائی، اپنے چبانے کے لیے مرچی نہیں رکھی انہوں نے، سب ڈال دی۔ آج کل تو منہ سے پھول جڑ رہے ہیں، جب بات کرتی ہیں تو مجھے خواہ بچپن میں گزری شب براتیں یاد آ جاتی ہیں۔ ایسی پٹر پٹر ہوتی ہے جیسے پھلجڑیوں سے ستارے ٹوٹتے ہوئے ہوتی ہے۔ وقار الحسن بات سمجھ کر زور سے ہنس دیا۔ ان کے لہجے میں وہی پہلے والی بات تھی۔ اسی وقت مطلوب چچا بڑبڑاتے ہوئے آ گئے۔ وہ بار بار سر کو جھٹکے دے رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، ہاں نہیں تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، ہاں نہیں تو، ارے بھائی کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ، ہاں نہیں تو۔ تایا چہکے۔ مطلوب چچا ان کے پاس ہی آ بیٹھے۔ ارے بھائی، کیا ضروری ہے کہ ہر بیاہ کے موقع پر ذکیہ کے سسرال والوں کو سلواتیں سنائی جائیں یا مجھے نکھٹو اور بے پرواہ کہا جائے؟ اب کیا میں ان کے سینے پر سوار ہو جاؤں کہ وہ ذکیہ کو بیاہ کر لے جائیں یا ذکیہ کو گھر سے نکال دوں؟ ہاں نہیں تو۔ یہ کیا بات ہوئی، ہاں نہیں تو؟ تایا مزے لینے کے موڈ میں تھے یا اپنے اندر جمے ہوئے زخموں کے کھرنڈ اکھاڑ رہے تھے؟ وقار الحسن کو ان کی ہر مسکراہٹ کے پیچھے سسکیاں سنائی دیتی تھیں۔ بے وقوف تھا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ آدمی اگر اپنے زخم چاٹتا رہے تو زخم ہرے ہی رہتے ہیں، اور کچھ غافل ہو جائے تو ناسور بھی بھر جاتے ہیں۔ وقت بڑا مسیحا ہے۔ وہ خود لکیر پیٹنے کا عادی بن چکا تھا، اس لیے ان کی ہر خوشی کی آہٹ کو درد کی چاپ سمجھ لیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ان کے موڈ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے ٹوکا، اسے بتایا کہ تایا واقعی خوش ہیں، جہانی آپا کیا کوثر سے کم ہیں ان کے لیے؟ پھر اب تو وہ اسے رو چکے ہیں۔ وہ پہلی والی بات تو ہے نہیں کہ زندہ بھی اور آنکھوں سے اوجھل تھی۔ اس کی تکلیف کا احساس ہی انہیں دکھی رکھتا تھا، مگر اب تو وہ تمام تکلیفوں سے نجات پا چکی تھی۔ اب کاہے کا غم ہونا تھا؟ ہاں، تائی کی حالت ضرور ان کے لیے تکلیف دے رہی ہوگی، مگر اب تو وہ ان کے رویے کے بھی عادی ہو چکے تھے، اب تو ان کی باتوں سے بھی مزے ہی لیتے تھے۔ میرے سمجھانے بجھانے سے وقار الحسن کی نگاہوں کا زاویہ کچھ بدلا۔ اماں کھانا کھا چکی تھی اور چائے لانے کو کہہ گئی تھی۔ غلام رسول کی بیوی برتن لے گئی تھی۔ وقار الحسن ہاتھ دھو کر پھر تایا وغیرہ کے پاس آ بیٹھا۔ مطلوب چچا اپنی بیوی کی شکایتیں کر رہے تھے۔ دراصل ان کی بڑی بیٹی ذکیہ کا نکاح ہو چکا تھا، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ سسرال والے تھے تو خاندان ہی کے، مگر کافی چھچورے تھے۔ جہیز کے نام پر اپنا گھر بھرنا چاہتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، 2 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اسی بیٹے کا اتنا جہیز لے لے کہ گھر بھرا رہے۔ بیٹیاں تو جھولیاں بھر کر لے جانے والی تھیں، انہیں دیتے یا گھر کا سامان لیتے؟ ان کی اس حرکت پر سارے ہی خاندان نے لے دے کی تھی۔ بات نکاح کی نہ ہوتی تو کھڑے کھڑے جواب دے دیا جاتا، مگر اب تو مطلوب چچا بری طرح پھنس چکے تھے۔ اس زمانے میں تو بات پکی ہونے یا منگنی ہونے کے بعد رشتہ توڑنا مایوس سمجھا جاتا تھا، یہ تو پھر نکاح تھا۔ طلاق لینا پڑتی اور ذکیہ عمر بھر طلاق یافتہ کہلاتی۔ چچی نے مطلوب چچا کی جان کھائی ہوئی تھی کہ وہ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں۔ ہر لڑکی کی شادی پر چچی کا دل بھر آتا اور وہ دل کے پھپولے پھوڑنے کو مطلوب چچا کے سر ہو جاتی۔ آج جہانی کا اہتمام دیکھ کر بھی انہیں ذکیہ کے سسرال والوں کو سلواتیں دینا یاد آ گئی تھی۔ وہ کام کرتے کرتے ایک دم دوپٹے کے پلو سے ناک صاف کر کے بھررائی ہوئی آواز میں مطلوب چچا کے پیچھے پڑ جاتی تھی۔ اس وقت بھی شاید یہی ہوا تھا۔ مطلوب چچا کی بات سن کر تایا نے انہیں تسلی دی اور کہہ دیا کہ اب وہ تردد نہ کریں، جہانی کے نکاح کے بعد وہ ذکیہ کے سسر اور شوہر سے بات کریں گے۔ یہ سن کر مطلوب چچا خوش ہو گئے۔ چچی بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ کچھ بڑوں کو درمیان میں ڈال کر بات کریں کہ نکاح کو 2 برس ہو گئے۔ ذکیہ کے چکر میں وہ 2 لڑکیوں کی سل سینے پر دھرے بیٹھی تھیں، وہ بیاہی جاتی تو دوسری لڑکیوں کے لیے بھی در کھلتا۔ مطلوب چچا اور تایا بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ وقار الحسن سونے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس کمرے کی صفائی کرا دی گئی تھی۔ وقار الحسن نے ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، اس کا بکس اسی کونے میں رکھا تھا۔
اسے یہ کمرہ کھلا دیکھ کر اس تصویر کے بارے میں تشویش ہوئی تھی جو اس نے یہاں سے جانے سے پہلے اس بکس میں رکھی تھی۔ اس وقت اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ بکس کھول کر سوامی جی اور پردادی کی تصویر دیکھ کر اطمینان کرتا، کیونکہ وہ اس کونے میں اسی پوزیشن میں رکھا تھا، اس لیے زیادہ پریشانی بھی نہ تھی۔ اماں نے اس پر سفید پوش ڈال کر 2 گلدان رکھوا دیے تھے۔ ان گلدانوں میں موتیا اور بیلے کی کلیاں سجی تھی جن سے کمرہ معطر ہو رہا تھا۔ وقار الحسن چادر اڑ کر لیٹ گیا اور جلد ہی بے خبر سو گیا۔